بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل پاکستان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک غیر سیاسی عالمی اسلامی جماعت دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی پاکستان سے شروع ہونے والی بین الاقوامی اسلامی تبلیغی تنظیم ہے۔ دعوت اسلامی کی بنیاد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری نے 2 ستمبر 1981 میں رکھی۔ تاحال دعوت اسلامی کے کارکنان دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں اسلام کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی 200 سے زائد ملکوں میں تعدم تحریر کم و بیش 92 شعبہ جات میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ غیر مسلموں میں تبلیغ کا بھی ایک پرامن طریقہ کار ہے۔ مدنی قافلے پاکستان اور دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ علاقائی، تحصیل سطح، ڈویژن سطح، صوبائی سطح اور سالانہ بین الاقوامی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے باعث 3 سال سے سالانہ اجتماع نہیں ہو سکا۔ دعوت اسلامی کا مرکز کراچی پاکستان میں فیضان مدینہ کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان اور دنیا بھر میں فیضان مدینہ کے نام سے ذیلی مراکز ہیں جن کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا منشور ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ذاتی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی نے مدنی انعامات کے نام سے ایک پورا نظام پیش کیا گیا ہے جس پر مکمل طور پر عمل کرنے سے ایک مسلمان کی ذاتی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ مدنی انعامات مردوں کے لیے 72، عورتوں کے لیے 63، نابالغوں کے لیے 40 نکات پر مشتمل ہیں۔ بانی تحریک نے ان کا مقصد بیان کیا ہے کہ مدنی کاموں میں ترقی، اخلاقی تربیت اور تقویٰ ملے گا۔ اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کریں تو ان مدنی انعامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اپنا ذرائع ابلاغ کا ایک وسیع نظام ہے۔ دعوت اسلامی نے 1996 میں ہی اپنی ویب سائٹ بنا لی تھی جو اردو میں پہلی اسلامی ویب سائٹ ہے۔ 2009 میں مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل شروع کیا گیا جس پر اردو، عربی، انگریزی، بنگلہ، ہندی وغیرہ میں دینی نشریات ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان کا پہلا چینل ہے جو موسیقی اور اشتہارات نہیں دکھاتا۔ یہ چینل دنیا کی سیٹلائٹس سے نشر ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ اور جامعۃ المدینہ جیسے ناموں سے دنیا بھر میں سینکڑوں دینی اور عصری تعلیم و تربیت کے لیے ادارے قائم کیے ہیں۔ جلد ہی اسلام آباد میں دار المدینہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس کو منظور کرا لیا گیا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا بھی سلسلہ ہے جس کے تحت انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ 2013 میں دعوت اسلامی نے دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا جس کے لیے 2013 میں پاکستان سینٹ میں منظوری دی گئی۔ اپریل 2018 میں سندھ حکومت نے اسی مقصد کے لیے دعوت اسلامی کو 150 ایکڑ زمین وقف کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دسمبر 2016 میں فیضان مدینہ کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے انتظامیہ کو یونیورسٹی کے قیام کا مشورہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو معاونت کی ہدایت کی تھی۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے کا نام مکتبۃ المدینہ ہے جس سے کتب و رسائل شائع کیے جاتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی مختلف کتب و رسائل کے جدا جدا زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترغیب کی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے 34 سے زائد زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے معاشرے میں اصلاحی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پاکستان میں آنے والے 2008 میں ہولناک زلزلے، 2010 میں سیلاب کی ہر طرح سے مدد کی گئی۔ جیل خانوں میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ جیل خانوں میں قرآن پاک کا حفظ و ناظرہ کی تعلیم، کنز الایمان کی تقسیم، محافل و ذکر و نعت، جبکہ کراچی کی سینٹرل جیل میں جامعہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گونگے، بہرے اور نابینا افراد کے لیے بھی ایک الگ شعبہ قائم ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات اور ایسے افراد کے والدین دعوت اسلامی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید معلومات